أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم. قال لهم موسى، ان جادوگروں سے جناب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہو کر فرمانے لگے القو، پھینکو میدان میں، ما انتم ملقون، جو بھی تم نے پھینکنا ہے پھینکو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، چنانچہ انہوں نے میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی. وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقیناً ضرور ہم ہی غالب آئیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی میدان میں پھینکی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر انہیں نگلنے لگی جو انہوں نے بنایا تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. قالوا آمنا برب العالمین، سب کہنے لگے ہم سب جہانوں کے رب پر ایمان لا چکے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، اور رب العالمین سے مراد جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب. موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تم نے جو کرنا ہے پھینکنا ہے میدان میں پھینکو. چنانچہ انہوں نے اپنے پاس رسیوں کو، لاٹھیوں کو میدان میں پھینکا اور کہنے لگے فرعون کے غلبے اور عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اس نے نگل لیا ہر اس چیز کو جو انہوں نے بنایا تھا، گڑھا تھا. جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. بہت عظیم و شان یہ مناظرہ اور مقابلہ ہے، اور یہ ایک ایک لفظ یاد کرنے والا ہے اور یاد رکھنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پرانے بزرگ تھے نا 10-20 سال پہلے، وہ عشاء کے بعد بٹھا کر گھر والوں کہتے بھی آپ کو وہ سناتے ہیں کہاوتیں، کہانیاں جسے کہتے ہیں. شاید کوئی کسی گھرانے میں نہ ہو، اکثر گھرانوں میں پرانے بزرگ ایسے کرتے تھے. اور کچھ شاید پڑھے لکھے لوگ آج کل بھی، اور ہمارے نصاب تعلیمی نصاب میں FA BA میٹرک میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو انگریزوں کے ہیں. مسٹر چپس، انگریزوں کے واقعات ایسے. اب کسی کو کیا پتہ ہے مسٹر چپس کون تھا، یا ہمیں اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کاش ہمارے نصاب میں یہ پڑھایا جائے.
اور پتہ چلے کہ ایمان والے دو بھی ہوں تو غالب ہے، اور مقابلے میں وقت کا فرعون بھی ہو، مغلوب ہے جو باطل پر ہو۔ بڑے مزیدار انداز سے، دلچسپ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ داستان اور واقعہ ذکر کیا جو لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب جادوگر میدان میں آ گئے، کتنے تھے جادوگر؟ تعداد جو لوگوں نے بتائی ہے، چلو ہاں 80,000 تک، اتنی بڑی 80,000، 80 بندے بھی ہو نا مسجد میں، ایک طرف مسجد بالفرد ہمارے اپنے بندوں کی ہے، حالانکہ ہے تو اللہ کا گھر، ادھر کو 80 بندے خیر آ جائیں اور ہم دو ہوں تو ہم پریشانی ہو جائیں۔ تو دربار فرعون میں دو توحید والے، 80,000 جادوگر، اور ہواری ان کے کتنے ہوں گے؟ پورے مصر میں ڈنڈورا پیٹا گیا کہ یہ دن، یہ وقت، اور سارے لوگ آ جائیں فرعون اور اس کے حواریوں کا اور جادوگروں کا، دو بندوں کے ساتھ جنہیں وہ جادوگر کہتے تھے، ایک سنگین قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ عزم، نیت، ارادہ لے کر لوگ دھڑا دھڑ گروہوں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں پہنچ رہے۔ وہ وقت آیا، تیاری ہوئی، جادوگر آئے، انعام و کرام سے انہیں بتایا گیا کہ ملے گا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کرو۔ پہل ہم نہیں کرتے، تم کرو۔ انہیں بڑا مان تھا اور بڑا اعتماد تھا اپنے فن پر۔ انہوں نے جو رسیاں لے کر آئے تھے، کیوں لے کر آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے لاٹھی پھینک چکے تھے جو اژدہا بن گئی تھی۔ ان کے نظریے کے مطابق نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ سانپ بناتے ہیں، ہم مقابلے میں زیادہ بنائیں۔ 70,000 یا 80,000 جادوگروں نے رسیاں، لاٹھیاں بھی پھینک دیں۔ وہ سارے میدان میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سانپ ہی سانپ ادھر ادھر، اور وہ خوف و حراست بھی تھا۔ ایک سانپ ہو پوری مسجد میں کتنا خوف ہوتا ہے۔ 80,000 نے ایک وہ بتایا کہ اونٹوں پر رسیاں لے کر آئے تھے بنی اسرائیلی روایتوں پر، اس کے مطابق، اور لاٹھیاں لے کر آئے، وہ سب پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ کی روشنی کے مطابق فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک مرتبہ لرزہ طاری ہو گیا۔ بشر تھے لیکن ایمانی قوت مضبوط تھی، بشری معاملات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اور مضبوط کیا، کہا لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بنا، اور اس نے ایسے نکلا، ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 80,000 نے دو دو ہی پھینکیوں، کتنی تعداد بنتی ہے؟ اس نے ایسے نکلا جیسے کوئی چیز لوہے کی طرف، لوہا مقناطیس کی طرف کشش سے کھینچ کر آ رہا ہے، ایسے نکل رہا تھا وہ اژدہا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا۔ تو یہ میں نے نا وہ فلم بھی دیکھی ہے جو بنائی ہے لوگوں نے، شاید آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، وہ میں نے فلم بھی دیکھی ہے۔ انہوں نے وہی سین بنایا، لرزہ طاری ہو گیا مصنوعی فرعون پر۔ کیا عمر سیریز نہیں، عمر سیریز نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، چپس کی نہیں، یہ جو فرعون کی بنی ہوئی یہ مصریوں نے بنائی ہے۔ ہاں جی، تو یہ میں نے دیکھی، وہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ ایسا اژدہا جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں کھڑا ہے، منہ کھول کے ساری چیزیں اس کے منہ کے اندر خود بخود آ رہی ہیں، سارے ہکے بکے اپنی جگہ پر، اور جادوگروں کو
مکمل یقین ہو گیا کہ جادو کی طاقت اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ انتہا تھی جب انہوں نے دیکھا بھی اس سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے، وہ کہنے لگے یہ عرش والے خدا کی ہو سکتی ہے۔ فوراً زبان سے کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، سجدے میں پڑ گئے۔ یہ فطرتی طریقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نیچر ہے، فطرت ہے۔ قرآن پاک سورہ رحمان پڑھے، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز سجدے میں پڑی ہے۔ یہ فطرتی طور پر جب ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ سب باطل ہے، ہم باطل پر ہیں، فرعون باطل پر ہے، یہ ایمان پر ہے اور مالک سچا ہے، فوراً سجدے میں گر گئے اور ساتھ ہی زبان سے پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین۔ رب العالمین کون ہے؟ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ نہیں آئے، رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا فرعون کہ رب العالمین کون ہے؟ ویسے اس نے ایک چلامی سی بات کی تو جادوگروں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین۔ اور مت سمجھنا کہ رب العالمین سے مراد خبریں فرعون ہے، کہنے لگے نہیں، ربی موسیٰ و ہارون۔ ہمارے نزدیک رب العالمین کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے رب مانا ہے یا جناب ہارون علیہ السلام نے رب مانا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور یہی نتیجہ اللہ بتانا چاہتے تھے۔ اللہ کے علم میں تھا فرعون ایمان نہیں لائے گا، پھر نہ ٹائم ضائع کرنے کا کوئی مقصد، نہ اتنا پیغمبروں کو بھیج کر مقابلے میں لانے کا کوئی مقصد۔ اب 80,000 بقول ان کے جادوگر جو ماہر تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو کس قدر قیمتی جیت اور فتح اللہ نے ایمانداروں کو نصیب فرمائی۔ اور یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ڈیرے دار، بڑے بڑے سردار، سیٹھ، رئیس، مالدار اور بادشاہ وقت کے، یہ بڑی مشکل ایمان لاتے ہیں۔ ان کو وہ ڈیرے داری، چدراہٹ، مال، ایمان میں رکاوٹ بند۔ ہم نے پڑھا نا ہرکل کا واقعہ، اشارتاً ذکر کیا۔ ہرکل نے کہا بھی مومن بن جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے روم کا بادشاہ، جہاں میں بیٹھا ہوں اس مٹی پر، اس جگہ پر محمد پاک کے قدم لگیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اسی میں خیر ہے۔ تو وہ سارے خلاف ہو گئے اپنے بادشاہ کے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں چیک کیا تھا، تم پکے ہو کے کچے، میں اپنی جگہ پر قائم ہوں۔ یعنی دل میں مان گیا تھا، پھر کرسی بچانے کے لیے پھر گیا۔ تو یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور قرآن پاک نے جو میں نے کہا قال الملأ الذین، وہ کافر سرداروں کی بات، اور نبی پاک کی حدیث بھی سماعت کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا باد علیہ السلام غریباً وسیعود غریباً طوبی للغرباء۔ جو کمزور لوگ ہیں نا، جیسے حضرت بلال، خبیب، خباب، سمیہ، آل یاسر، دیگر صحابہ اکرام، جنہوں نے ہر چیز قربان کر دی، اپنا اوڑھنا بچھونا ایمان بنا لیا، پھر ان کی کیا ہی شان ہے۔ لیکن جو مالدار ہو کر عثمان جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے اسلام کے دستے بازو بنے، ان کا مقام تو اللہ نے اور بلند کر دیا۔ مگر اکثر لوگ دین کی طرف اپنے دنیاوی عہدے کی وجہ سے توجہ نہیں دیتے، تو یہ بتانا مقصود ہے ادھر۔ یہ ہے قرآن پاک کے اندر واقعات۔ ان مکے کے لوگوں نے کہہ دیا تھا ہلکی سی زبان سے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ نصیحت ہے، یہ عبرتیں ہیں تمہارے لیے، اور یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کو کیسے غلبہ دیتے ہیں، کیسے کامیابی دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا وہ گرامر کے لحاظ سے پڑھیں، پھر بات اور واضح ہو جائے گی۔ موسیٰ قال لہم موسیٰ یہ ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور لیکن ان کا جو نام ہے، نام کا لفظی معنی گرامر کے لحاظ سے ہے کسی کو؟
لفظی معنی یہ تیز دار آلے کو کہتے ہیں جس سے بال اتارے جاتے ہیں، سر کے بال۔ لغت میں موسیٰ کا معنی تیز دار آلہ جس کے ساتھ سر کے بال اتارے جاتے ہیں، حدیث میں یہ آیا بار بار۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا، پیغمبر کا یہ نام ہے اور وہ عظمت والا ہے۔ تو القو انہوں نے پھینکا، القا یلقی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور آگے ہے حبالہم، حبل کی جمع ہے حبال۔ حبل کسے کہتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رسی، حبل۔ اور قرآن پاک 30واں پارہ سورہ لہب میں یہی لفظ آیا، پڑھو ذرا سورہ۔ تب ما اغنا کسب فی جیدہا حبل من مسد، حبل اس کے گلے میں رسی، اور وہ بھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، بعض نے کہا جسے ہم کہتے ہیں مونج کی رسی، یعنی جس سے اچھی طرح دباؤ پڑتا ہے۔ رسی، حبل مانا رسی۔ اچھا، یہ رسی ہے، لمبی ہوتی ہے نا، اور اسی سے جو راگ ہے نا، راگ جسے پٹھا کہتے ہیں، وین، اس کے لیے بھی حبل لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، شارک کے، وہ لفظ کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل ورید۔ حبل ورید یہ شارک کو کہا جاتا ہے، مین جو پٹھا ہے، کیونکہ یہ بھی ایسے سیدھا ہے۔ حبل، انہوں نے رسیاں پھینک، اس کی جمع حبال آ۔ یہ اس بتانے کا مقصد، یہ لفظ پھر آپ کو کافی یاد ہو جائے گا۔ عصیہم، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے عصیہ، لاٹھیاں۔ اور عصا شریف یہ مشہور ہے، نبی پاک کے لاٹھی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آگے عزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم۔ یہ جو بڑے لوگ تھے نا، ان کو راضی کرنے کے لیے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں فلانے بزرگ کی قسم، بزرگوں کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد اور بڑوں کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو بندہ قسم اٹھانا چاہتا ہے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے۔ کہہ رہتے ہیں نا، دودھ پوت کی قسم اور فلانے بزرگ کی قسم۔ کسی بزرگ کی بزرگی اپنی جگہ پر ہے، اس کی توہین نہیں، لیکن کسی بزرگ کے نام کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جون سا بھی بزرگ ہو، وہ نبی ہو، وہ صحابی ہو، وہ ولی ہو، وہ امام ہو، وہ جو بھی ہو، قسم اٹھانی ہے صرف ایک اللہ کے نام۔ تو یہ عزت فرعون، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام کی، ان سے نام و اکرام لینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے عزت کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ آگے نیچے چل کر پھر لفظ آیا القی السحرۃ ساجدین۔ القیہ یہ مجہول کا صیغہ، اس کے معنی ڈال دیے گئے سجدہ جادوگر سجدے میں، یعنی زبردستی نہیں۔ اس کا معنی جب ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو گیا تو ایسے سجدے میں گئے جیسے کسی کو سجدے میں ڈالا جاتا ہے، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے، بے اختیار وہ سجدے میں چلے گئے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے کرتب سے آگے جو کچھ ہے وہ جادو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قدرت کا کوئی نظام ہے، تو فوراً سجدے میں وہ ڈال دیے گئے۔ آمنا، سب نے۔ اچھا، کسی جادوگر نے، ایک نے نہیں کہا میں تو نہیں مانتا، 80,000 میں سے ایک بھی منحرف نہیں ہوا،
ایک نے بھی انکار نہیں کیا، یا ایک نے بھی لیت و لال سے کام لیا بھی سوچیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے، فوراً سمجھ آ گئی۔ اس سے کیا نکلا؟ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ جن کے پاس کچھ نہ کچھ نالج تھا، خواہ ان کے پاس جادو کا نالج تھا، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو نالج ہے نا، اس سے آگے جو کچھ ہے وہ قدرت کا نظام ہے۔ فوراً سب بیک زبان آمنا، ایمان لے آئے برب العالمین، رب۔ اور پھر یہ بھی بات ہے، جہاں تھوڑا سا شبہ پیدا ہو سکے تو شبے کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، یہاں سے فرعون کو سپورٹ مل سکتی تھی، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، وہ کہتا تھا میں رب ہوں۔ انہوں نے بات شک والی ختم ہی کر دی۔ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اور رب العالمین وہ ہے جو موسیٰ نے مانا ہے۔ فرعون جو کہتا ہے نا میں، وہ نہیں ہم مانتے۔ یعنی جس جگہ پر کوئی شک اور شبے کا موقع ہو تو بات اوپن کر دینی چاہیے، کھول دینی چاہیے، اس کو ہی پیچیدگی ختم کر کے، شبہ مکمل ختم کر کے حقائق سامنے رکھ دینی چاہیے، تاکہ کسی بندے کو کوئی شبہ درپیش نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں طلب سے ہاں جی طلب کر رہے تھے، ختم کر رہے تھے، نگل رہے تھے۔ یافقون، آفا کا یافق کا معنی ہوتا ہے گڑنا، گڑنا۔ افق، افق شاید آپ نے یاد نہیں، ہم نے سورہ نور میں پڑھا واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے، بہتان بازی حضرت عائشہ پر۔ جو بہتان گھڑا گیا تھا نا، گھڑنا، جو بہتان گھڑا گیا تھا اسے کہتے ہیں واقعہ افق، اسی سے ہے یہ افیکون، جو انہوں نے گھڑ کے نا جادو سے بنائے تھے وہ سانپ وغیرہ، ان کو نگل لیا جناب موسیٰ علیہ السلام۔